السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، آیت نمبر 10 اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کوئی اپنی بات کو بالکل پوشیدہ انداز میں کہے، آہستگی سے، بالکل آہستگی سے، کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں سنے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بات کو آہستگی سے کہے، اور تم میں سے اگر کوئی اپنی بات کو زور سے بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ دونوں باتیں برابر ہیں۔ کوئی اگر رات کی تاریکی میں بالکل چھپا ہوا بیٹھا ہو اور کوئی دن کے بالکل اجالے میں چلنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں دونوں برابر ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے پایا اور وسیع علم کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کائنات کے ہر چیز کو اپنے احاطے میں کیے ہوا ہے۔ کوئی بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بلند آواز سے بولتا ہے، اللہ اس کو بھی سنتا ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ بالکل اسی طرح سے۔ اور اگر کوئی بالکل آہستگی سے اپنے دل میں کوئی بات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمع میں دونوں چیزیں برابر ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7 میں کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم کوئی بات بلند آواز میں کہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو چھپے ہوئے بھیدوں کو اور پوشیدہ آواز کو بھی سنتا ہے۔ اگر کوئی راز، کوئی بھید بالکل چھپا ہوا ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور بالکل آہستہ سے اپنے دل میں کہی ہوئی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں بالکل، اپنے کمروں کے گوشوں میں، بالکل کمرے کے گوشوں میں بالکل چھپا بیٹھا ہو، کمرہ ہے بالکل بند ہے، چاروں طرف سے گھپ اندھیرا ہے اور رات کی تاریکی ہے، اور کمرے کے بالکل گوشے اور کونے میں جا کر کے وہ چھپا ہوا بیٹھا ہو جس کو کوئی نہیں دیکھ پائے، اور ایک آدمی دن کے اجالے میں چل رہا ہو جس کو سب دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی روشنی میں وہ بالکل دونوں برابر ہے۔ چھپے ہوئے 7 تالے میں بند رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں، بالکل تاریک اور گہرے اندھیرے والے کمرے میں اگر کوئی آدمی بیٹھا ہو کسی کونے میں دبک کر کے، اللہ اس کو بھی بالکل اسی طرح سے دیکھ رہا ہے جس طرح سے دن کے اجالے میں چلنے والا ایک آدمی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے وسیع اور بے پایا علم کے بارے میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کائنات کے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے بالکل پوشیدہ نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نصیحتیں بھی بیان فرمائی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، انسان کے لیے اس کے آگے سے بھی اور اس کے پیچھے سے بھی باری باری آنے والے فرشتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، انسان کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے ہیں۔ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، جو انسان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو باری باری انسان کے پاس آتے ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، جو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ہر بری چیز سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے حفاظت فرمانے والے فرشتے موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کچھ فرشتے انسان کے اعمال کی نگرانی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس میں سے ایک فرشتہ جو ہوتا ہے وہ دائیں طرف ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور دوسرا فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ بائیں طرف ہوتا ہے۔ دایاں والا جو فرشتہ ہے وہ انسان کی گئی نیکیوں کو لکھتا ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کا رجسٹر بناتا ہے،
اور بائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ انسان کے گناہوں کو لکھتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے اور اس کا رجسٹر بناتا ہے۔ محترم سامعین کرام، بالکل اسی طرح سے انسان کے آگے بھی ایک فرشتہ اور اس کے پیچھے بھی ایک فرشتہ ہے جو باری باری اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور وہ انسان کی ہر بری چیز سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے انسان کو محفوظ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ گویا انسان دن میں 4 فرشتوں کے سائے میں ہوتا ہے، اس کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور رات میں بھی 4 فرشتوں کے سائے میں اور اس کی نگرانی میں ہوتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر وحی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث کی شکل میں بیان کیا۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب فضل صلاۃ العصر حدیث نمبر 555، اور صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس باری باری رات میں بھی فرشتے آتے ہیں اور دن میں بھی فرشتے آتے ہیں۔ یجتمعون فی صلاۃ العصر و صلاۃ الفجر، اور ان فرشتوں کا جو اجتماع ہوتا ہے، جو جوڑ ہوتا ہے ان فرشتوں کا عصر کی نماز کے وقت میں اور فجر کی نماز کے وقت میں بھی۔ یہ نماز کا وقت ہے نا، اس وقت بھی فرشتوں کا جوڑ ہوا تھا، اور جو عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت بھی فرشتوں کا جوڑ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو فرشتے کل عصر کے ٹائم میں آ گئے تھے یہاں پہ، ابھی وہ فرشتے جائیں گے آسمان پر۔ عصر کے ٹائم میں کچھ فرشتے آئے تھے پوری دنیا میں، یہ صرف یہیں پر نہیں، یہ پوری دنیا کی بات ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے کہ عصر کے وقت کچھ فرشتے آئے ہوئے تھے، اب وہ فرشتے عصر سے لے کر کے فجر تک رہے ہیں، اور فجر کے وقت کچھ فرشتے آ گئے۔ اب یہ جو عصر کے وقت کل فرشتے آئے تھے وہ اب یہاں سے اوپر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یسألہم ربہم وہو اعلم بہم، تو ان کا رب ان سے پوچھے گا، حالانکہ رب تو خوب جان رہا ہے، رب جان رہا ہے کہ ہمارا بندہ کیا کیا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوا ہے۔ پھر بھی رب ان سے پوچھیں گے ہمارے بندوں کو کس حال میں چھوڑے، کیف ترکتم عبادی، ہمارے بندوں کو، میرے بندوں کو تم لوگوں نے کس حال میں چھوڑا، تم جب آئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ہم جب گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے چونکہ عصر کا وقت تھا، اور جب ہم وہاں سے واپس آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو باری باری آتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے کیا فرمایا، لہو معقبات، انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے سے بھی یہ رہتے ہیں وہ فرشتے اور پیچھے سے بھی وہ رہتے ہیں فرشتے، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے بندوں کے اوپر۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان بھی رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو لکھوا بھی رہا ہے، جو انسان کی نگرانی میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا، کیا فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے اندر خود اپنی حالت کو بدلنے کا جذبہ نہ ہو۔ ابھی دیکھ رہے ہیں، کہیں گے حضرت دعا کیجیے گا فجر میں ہماری آنکھ کھل جائے۔ بندے تو پہلے خود تو اٹھنے کی کوشش کر، پہلے خود تو کرنے کی کوشش کر، ابھی تو خود اپنے اندر کوشش نہیں ہے، اور بہت ساری بہانے بازیاں ہیں، نہیں یہ مسئلہ ہے، نہیں وہ مسئلہ ہے، نہیں ایسا ہے، نہیں ایسا ہے، کچھ بھی مسئلے نہیں ہیں۔ انسان اگر چاہ لے اللہ اس کی حالت کو بدل دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا جو مفہوم ہے، جو مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ جب تک بندہ اللہ کی فرما برداری میں رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اس کے اوپر برقرار رکھے گا، اور جب بندہ اللہ کی فرما برداری سے نکل جائے گا اللہ اپنی نعمتوں کو اس سے چھین لے گا۔ بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے ہم لوگوں کو دے رکھا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جو مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی قوم بدحالی کی طرف جا رہی ہے تو اگر وہ خود نہیں چاہے کہ ہم بدحالی سے نکل جائے، مصیبت سے نکل جائے، اللہ اس کو مصیبت سے نہیں کرے۔ ابھی جو ہم مسلمانوں کے برے حالات ہیں، جس بدحالی میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، جس اخلاقی انحطاط اور برائیوں میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، جن نافرمانیوں میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی بغاوت میں جس طرح سے ہم پڑے ہوئے ہیں،
جب تک کہ ہم خود اپنی اس حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے بدل نہیں سکتا ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو خود سے بدلنے کی کوشش نہیں کرے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے. یہ قوم اگر چاہے پوری دنیا کے اوپر ہر وقت راج کرے لیکن اس کے لیے پہلے ضروری کیا ہے؟ مومن بننا. اور مومن بننے کے لیے پہلے ضروری کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا. اور نمازوں میں بھی سب سے زیادہ فجر اور عشاء کی نماز کی پابندی کرنا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح اور کھلے انداز میں بیان فرما دیا ہے. آگے اللہ نے فرما دیا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لے تو اس کی برائی کو اور عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے. مطلب یہ کہ جب قوم خود اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوتی چلی جائے, اللہ کی نافرمانیوں میں بالکل غرق ہوتی چلی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے وہ ضلالت و گمراہی کے بالکل اندھیرے میں گم ہو جائے, تو اگر وہ خود سے اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جب وہ مکمل طور پہ لپت ہو جائے گا اللہ کی نافرمانی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اس کے اوپر بھیج دے گا. آج مسلم قوم یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہے, بالکل عذاب میں مبتلا ہے. آج ہر جگہ پر آپ مسلمانوں کو دیکھ لیجیے, ظالم لوگ ان پر مسلط ہیں اور دھیرے دھیرے اپنا شکنجا ان کے اوپر کستے چلے جا رہے ہیں. آج ہر جگہ دیکھ لیجیے, آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیجیے, ہر ملک میں دیکھ لیجیے, کیا مسلم ملک کیا غیر مسلم ملک, ہر ملک میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمان جس ذلت و پستی میں گرتی چلی جا رہی ہے اس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی فکر نہیں ہے اور کوئی چاہت نہیں اور کوئی کوشش نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اور مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے, اچھا بنے, خیر و بھلائی کو پانے والا ہو, دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی بوچھار فرمائے, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ملنے والا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عزت و آبرو والی زندگی گزارے, اللہ کے علاوہ کوئی اس کو عزت و آبرو والی زندگی نہیں دے سکتا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.